بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری شادی ہوئی تو میں 35 سال کی تھی۔ میری عمر بڑھ گئی تھی۔ سب استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دلہن بڈھی ہے، مذاق اڑا رہے تھے، لیکن میں دلہن بنی بہت خوش تھی۔ 1000 خواب بھی سجا لیے تھے۔ ساس بہت اچھی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سسرال گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو خوشی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ مہمان رخصتی کے وقت ہی شاید اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ میرے احساسات مان پڑنے لگے۔ میری ساس نے مجھے خاموشی سے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی استقبال۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی کی شادی ہو۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل مزید خراب ہونے لگا، کیونکہ کمرہ بالکل سادہ تھا، جیسے اسے نئی دلہن کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ میری ساس نے مجھے بیڈ کے درمیان بٹھایا اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ میں نے بے دلی سے ساس کو منع کر دیا۔ جب میری ساس میرے پاس بیٹھی، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بظاہر بہت اچھی تھیں، پر ان کی نظریں بہت عجیب تھیں۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر شکریہ کہا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا اگلا جملہ مجھے پل بھر کو پریشان کر گیا، جب وہ بولی، اللہ تمہاری یہ خوبصورتی قائم رکھے۔ ان کی بات پر میں ٹھٹک گئی۔ ان کے خالی الفاظ عجیب نہ تھے، بلکہ لہجہ اور انداز بھی پراسرار تھا۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ مجھے ان سے سوال پوچھنا مناسب نہ لگا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھیں اور بولی، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور پھر کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ مجھے جہاں شادی کی پہلی رات اس کمرے میں خوبصورت احساسات کا شکار ہو کر خوش ہونا چاہیے تھا، وہیں میں عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی میری نند میرے کمرے میں آئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی بڑی تھی۔ میں بھی مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی جب اس نے مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کی، جسے سنتے میرا مزاج پوری طرح خراب ہونے لگا۔ مجھے پل بھر کو یوں لگا جیسے سب بدل جائے گا اور یہ شادی بہت بھیانک روپ دھار لے گی۔ میری نند مجھ سے بولی، اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اس کی بات مجھے ناگوار گزری، کیونکہ میک اپ تو دلہنوں کو زیادہ ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر میں خاموش رہی۔ میرا دل کیا کہ اسے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دو۔ جب وہ بولی، آپ کی عمر 35 سال ہے، کافی بڑی ہے شادی کے حساب سے۔ ویسے اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا کوئی عیب یا برائی تھی آپ میں جو اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ اس کا سوال مجھے تیر کی طرح لگا تھا۔ دل کیا اس سے پوچھوں کہ تمہارے بھائی میں کیا عیب تھا جو اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ وہ خود مجھ سے 1 سال بڑا تھا، پر میں نہ پوچھ سکی، اس لیے لب ایک دوسرے میں پیوست کر کے خاموش ہو گئی۔ جب وہ بولی، چلیں چھوڑیں، نکاح تو نصیب ہوتا ہے جب اللہ نے لکھا ہو۔ ویسے میرے بھائی کو خوبصورت عورت پسند ہے، نہ کہ میک اپ سے لبریز، ورنہ بدصورت لڑکیوں کو تو وہ منہ بھی نہیں لگاتا۔ میں اس کی بات پر بمشکل ضبط کیے خاموش رہی۔ وہ جو اپنے بھائی کی اتنی پسند بتا رہی تھی تو دل میں سوال اٹھا کہ اس کے بھائی کو اس کی پسند کے مطابق اپنی بیٹی دیتا کون؟ پر میں خاموش رہی کہ آج تو پہلا دن ہے، اگر آج ہی کچھ کہا تو بد زبان مشہور ہو جاؤں گی۔ جب وہ میرا ضبط آزمانے کو واپس بولی، میرے بھائی کو کم شکل لڑکیاں نہیں پسند، نہ ہی زیادہ میک اپ پسند ہے۔ خیر، عورت جیسی بھی ہو، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اپنا دیوانہ بنا لے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا ہی کروں گی کہ میرا بھائی آپ کا دیوانہ ہو جائے، کہہ کر وہ مسکرا کر باہر چلی گئی، جبکہ مجھے اپنی آگے کی زندگی بہت خراب نظر آنے لگی۔ خیر، میں نے ذہن سے سب کچھ جھٹک دیا۔ میں ابھی کمر سیدھی کرنے لیتی ہی تھی جب اچانک میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں چونک کر فوراً اٹھ بیٹھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں اس کے اس طرح پوچھنے پر پریشان ہو گئی۔ جب وہ بولا، اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اتنا میک اپ کر کے تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میک اپ کر کے تو کوئی بھی خوبصورت لگ سکتا ہے۔ جاؤ، جا کر فوراً اپنا منہ دھو کر آؤ، صاف کرو یہ میک اپ، اور اگر میک اپ اترنے کے بعد بھی تم اتنی اچھی نہ لگی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سنتے میں پریشان ہو گئی۔ میں ویسے ہی پریشان بیٹھی تھی جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اب تک بیٹھی کیوں ہو؟ جاؤ، جا کر منہ دھو کر آؤ۔ اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر میں فوراً اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اندر جا کر میں بہت پریشان کھڑی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اگر میرے شوہر کو میری صورت پسند نہ آئی تو میری طلاق ہو جائے گی۔ میں شدید پریشان تھی۔ کافی دیر باتھ روم میں گزارنے کے بعد میں نے دل میں دعا کرتے جیولری اتار کر کپڑے تبدیل کیے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی۔ باہر نکلی تو دیکھا کہ میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تاکہ آج رات گزر جائے، کل تو میری ماں آ جائے گی۔
تو وہ معاملہ خود ہی سنبھال لے گی۔ میں بالکل آہستہ سے بیٹھ کر شوہر کے برابر میں لیٹ گئی اور سر تک چادر تان لی، لیکن ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب میرا شوہر، میرا نام ماہرہ ہے، میری عمر 35 سال ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور میری فیملی میں صرف میری امی ہیں جو اکثر بیمار رہتی ہیں، دل کی مریضہ ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی تب میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابو کاروباری انسان تھے پر امی گھریلو خاتون ہیں۔ ابو کے گزر جانے کے بعد امی کاروبار نہ سنبھال سکیں، اس لیے ابو کا کاروبار ختم ہو گیا۔ ہمارا بڑا 2 منزلہ گھر تھا، اچھی جگہ امی نے اوپر والا کرائے پر دے دیا اور نیچے بچوں کو مدرسے اور ٹیوشن پڑھاتی۔ ہمارا خرچہ بآسانی پورا ہو جاتا، لیکن میری امی ایک بات کو لے کر ہمیشہ خوفزدہ رہتی کہ میرا گھر نہیں بسے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا عیب تھا کہ بچپن میں ہی لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں بدصورت ہوں۔ جب میں اسکول جاتی تو کوئی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو باقی کے خاندان والوں نے ہم سے کنارہ کر لیا۔ پہلے جو چچا، ماموں، پھپھو، خالہ مجھے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اس ڈر سے ہمارے گھر آنا، ہمیں اپنے گھر بلانا اور کوئی بھی رابطہ رکھنا ختم کر دیا، کیونکہ ان کے گھر میں جوان لڑکے تھے کہ کہیں امی ان سے میرا رشتہ نہ مانگ لیں اور ان کے بیٹوں پر نظر نہ رکھیں۔ میرے اتنے بڑے عیب پر میری امی بہت پریشان تھیں کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب ساری زندگی تو گھر پر نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اسی فکر میں وہ ڈپریشن کی مریض ہو گئی، ہر وقت میرے رشتے اور نصیب کی دعا مانگتی رہتی۔ میں بھی بہت پریشان تھی، اب مجھے بھی یوں ہی لگتا تھا جیسے میری شادی ہی نہیں ہوگی۔ گھر پر کوئی آتا تو امی سے افسوس کرتا جیسے میں کوئی حقیر چیز ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں جب 18 سال کی بھی نہ ہوئی تب سے امی نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی، اور رشتے بھی بہت آتے لیکن دیکھتے ہی ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ ایسا ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے۔ جب میں 26 سال کی تھی اور میرے لیے ایک رشتہ آیا، لیکن رشتے والوں نے مجھے دیکھتے ہی امی کو اتنی باتیں سنائی کہ غم سے امی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ رشتے آنے بھی بند ہو گئے۔ گھر کے حالات بھی تنگ ہو گئے۔ امی کی دوائیاں اور علاج بھی تھا تو میں نے ایک ہاسپٹل میں نرس کی نوکری کرنی شروع کر دی۔ میری عمر 35 سال ہو چکی تھی اور اب تو ذہن سے شادی کا خیال بھی نکل چکا تھا۔ جب ایک دن میں گھر گئی تو امی بہت خوش تھیں، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میرے گھر آتے ہی انہوں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ میں نے حیرت سے امی کو دیکھا، اس خوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جو بتایا وہ سنتے کئی لمحے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی، ارے بیٹا، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اس مہینے کے آخر میں تمہاری شادی ہے۔ میں نے امی کو بے یقینی سے دیکھا تو وہ بولی، 3 ماہ پہلے میں نے تمہاری تصویر کسی رشتے والی کو دی تھی تو آج خیر سے وہ ایک رشتہ لے کر آئی تھی، ساتھ لڑکے کی اماں بھی آئی تھی اور دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں کیا آپ نے انہیں میرے اس بڑے آپ کے بارے میں بتا دیا؟ تو اماں بولی، ہاں بیٹا، سب بتا دیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اماں کی بات سنتے میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کون تھا جسے میری حقیقت جاننے کے باوجود میں پسند آ گئی تھی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ نامعلوم اس شخص میں کوئی عیب بھی ہوگا، ورنہ بھلا وہ مجھ سے کیوں شادی کرتا جبکہ میرے اندر اتنا بڑا عیب تھا۔ امی نے مجھے اس لڑکے کی تصویر لا کر دکھائی اور بولی، یہ ہے لڑکا۔ اس تصویر کو دیکھتے میں تو دنگ ہی رہ گئی، کیونکہ وہ آدمی بہت خوبرو اور اچھی شخصیت کا تھا۔ امی نے بتایا، بیٹا اس کی عمر بھی 35 سال ہے، بس خاندانی مسائل کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ مجھے اچانک سب اچھا لگنے لگا، جیسے میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور میری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں بہت خوش تھی اور اس خوشی کے موقع پر سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے تھے، کیونکہ سب نے ہی میری شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن میری پھپھو کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ شادی کا سارا سامان میری ساس اکیلے لا رہی ہے، نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوسرا، حد کہ میری نند بھی نہ آئی تھی۔ لیکن امی نے نظر انداز کر دیا اور میرا نکاح اب ایسے ہو گیا۔ میں اس عمر میں بھی دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر تعریف کر رہا تھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی مہمان آئے تھے اور پھر چھوٹی سی تقریب کے بعد میری سادگی سے رخصتی ہو گئی۔ میں سسرال آ گئی۔ سسرال میں آ کر میں نے جو خواب سجائے تھے وہ پل میں ٹوٹ گئے جب میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ پھر میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر بولی، روز اس میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر میرے بیٹے کو پانی میں ملا کر لازمی دینا۔ ان کی بات سنتے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو میری ساس ایک دم گھبرا گئی اور بولی، اسے چھپا لو، یہ بس اتنا سمجھو کہ بہت کام کی چیز ہے، اس کے بارے میں کسی کو بتانا مت۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔
اس کے بعد میری نند آئی اور اس نے مجھ سے بہت عجیب و غریب باتیں کی اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ لیکن پھر شوہر نے جو بدتمیزی میرے ساتھ کی اس کے بعد میں بہت روئی۔ ابھی خاموشی سے آنسو روکتی چادر میں لیٹی ہی تھی جب اچانک میرے شوہر نے… میں اگلے دن صبح اپنی امی کے پاس آ گئی تھی۔ رات جو ہوا وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ میں بہت دردناک اذیت سے گزری تھی کیونکہ کل رات میرے شوہر نے میرے ساتھ… میں اپنی امی کے گھر آئی تو میری امی میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی، کیا بات ہے بیٹا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ کیا تمہارے سسرال والوں نے اور تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کیا؟ امی کے سوال پر میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہ بتا سکی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی لیکن کچھ ایسا کیا جس سے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیکن میرے شوہر نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو میں تمہیں اسی لمحے طلاق دے دوں گا۔ میں نے امی سے کہا، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہوا، میرا شوہر بہت اچھا ہے، میری ساس اور نند بھی بہت اچھی ہیں۔ میرے کہنے پر امی خاموش ہوئی لیکن مطمئن نہ ہوئی، مجھ سے وقتاً فوقتاً مختلف سوال کرتی رہیں۔ جب شام میں میرا شوہر مجھے لینے آ گیا اور میں اس کے ساتھ واپس چلی گئی، ولیمے کی دعوت گھر میں ہی رکھی گئی تھی، سب خیر و عافیت سے ہو گیا۔ میری امی بھی اب مطمئن ہو گئی تھیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی پر کیا گزر رہی ہے۔ میں واپس نوکری پر جانے لگی تھی کیونکہ میری نند اور شوہر کا کہنا تھا کہ گھر کا خرچ میرا شوہر اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا کہ نوکری کیوں کر رہی ہو تو میں نے کہہ دیا، امی میرا گھر میں دل نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے اصل صورتحال کسی کو بھی بتانے سے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک رات میرا شوہر گھر پر نہ آیا تب میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ عموماً وہ خاموش اور اپنے کمرے میں رہتی تھی لیکن آج بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ جب مجھ سے کڑک لہجے میں پوچھا، تمہیں جو میں نے کاغذ دیا تھا وہ پانی میں ملا کر دیتی ہو تم اپنے شوہر کو؟ ساس کے سوال پر میں گڑبڑا گئی کیونکہ وہ کاغذ تو میں پھینک چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جھوٹ کہا اور کہا، پابندی سے پلاتی ہوں۔ تب میری ساس مجھ سے غصے سے بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اسے نہیں پلاتی، اب جو بھی ہوگا نا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ غصے سے کہتی میرے کمرے سے نکل گئی جبکہ میں اپنی ساس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ اتنی مشکل تو آ رہی تھی، اب کیا باقی تھا؟ میں پریشانی سے سوچنے لگی۔ اب مجھے ملال بھی ہو رہا تھا کہ واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن یہ بات بھی حیران کن تھی کہ میری ساس کو پہلے روز ہی مجھ سے ایسی کیا ہمدردی ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن میں کام سے جلدی واپس آئی تو غیر ارادی طور پر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو دیکھا کہ میری نند کے ساتھ وہ آنٹی بھی بیٹھی تھی جس نے میرا رشتہ لگایا تھا۔ میں نظر انداز کیے وہاں سے جانے لگی لیکن اندر کی آوازیں سن کر میں نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں بھاگ گئی، اندر سے دروازہ لاک کیا اور رونے لگی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے سنا وہ سچ ہے، میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے اس متعلق دو ٹوک بات کروں گی، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گیا کیونکہ صبح میرا شوہر جب گھر لوٹا تو میں امی کے گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر آ کر میں بہت روئی کہ میری امی میرے رونے سے گھبرا گئی۔ مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں روتے روتے سب کچھ بتا دیا کہ میں جب پیدا ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن جب میں 5 سال کی تھی تب گرم گرم تیل میرے چہرے پر گر گیا تھا جس کی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ میری امی نے بہت ماتم کیا، بہت روئیں، پر سب نے امی کو تسلی دی کہ چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ابو نے بہت علاج کروایا میرا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا وہ چہرہ بہتر ہوتا گیا، لیکن میرے چہرے کے دائیں طرف بڑا سا جلا ہوا نشان تھا جو بہت بدنما لگتا تھا۔ اسی لیے پڑھی لکھی ہوئی اور اچھے خاندان سے ہونے کے باوجود میرا رشتہ نہ آیا کہ لوگ میری صورت دیکھتے ہی رشتے سے انکار کر دیتے۔ اسی لیے میری عمر بہت بڑی ہو گئی تھی جب ایک آنٹی نے میرا رشتہ لگوایا، اور اس رشتے کی حقیقت مجھ پر جب کھلی جب اس رشتے والی اور اپنی نند کی بات سنی۔ اس رشتے والی نے میرا رشتہ لڑکے والوں کو یہ لالچ دے کر لگوایا تھا کہ میرا کوئی والی وارث نہیں، اپنا کماتی ہوں، چہرے پر ایک بڑا عیب ہے اور لڑکی کی ماں بھی بیمار رہتی ہے، ماں کے بعد وہ گھر اسی کا ہوگا۔ کیونکہ میرے سسرال والے غریب تھے اور گھر بھی اپنا نہ تھا اس لیے لالچ میں آ گئے۔ اس رشتے والی نے یہ بھی کہا کہ وہ کما کر اپنا خود کھا لے گی بلکہ تم لوگوں کو بھی دے گی، بوجھ نہیں پڑے گی، اور اس کے اندر جو بڑا عیب ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ دب کر رہے گی، طلاق کی تلی لگا کر رکھنا۔ اس لالچ میں ان لوگوں نے مجھ سے شادی کی اور پھر میری ساس نے مجھے وہ کاغذ دیا۔ مجھے اب بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کاغذ کس چیز کا ہے، اور پہلے روز ہی میری نند اور شوہر نے میرے سامنے بدصورت شروع کر دیا تاکہ میں آگے سے ایک لفظ نہ بولوں۔ اس رات میرے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو شاید دنیا میں
کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ کرتا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا، میک اپ اتارو، اور اگر تمہارا چہرہ ویسا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سنتے میں ڈر گئی، کیونکہ میرے چہرے پر تو داغ تھا۔ میں رات چادر اوڑھ کر سو گئی۔ جب میرے شوہر نے میرے چہرے سے چادر کھینچی اور مجھے دیکھتے ہی اگلے لمحے چلایا اور بولا، اتنا بڑا دھوکہ! تم تو اتنی بدصورت ہو کہ میں ایک منٹ تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں رونے لگی۔ جب میرے شوہر نے کہا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو میں نے روتے ہوئے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات پر میرا شوہر مان ہی نہیں رہا تھا، پر میں نے اسے سمجھایا، اگر آپ ایسا کریں گے تو میری امی کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش ہوا، پھر میرے سامنے یہ شرط رکھی، ٹھیک ہے، مگر میں دوسری شادی کروں گا اور تم اپنی خوشی سے میری دوسری بیوی کو قبول کرو گی اور نوکری کر کے اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گی۔ میرے شوہر کے کہنے پر میں مان گئی۔ یہ زہر کا گھونٹ میں پی گئی، لیکن کل مجھ پر سے یہ پردہ اٹھا کہ میرا شوہر میرے اس عیب سے واقف تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی۔ یہ صدمہ بہت گہرا تھا۔ میں اسی اذیت میں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جب وہ اگلی صبح ہی اپنے ساتھ ایک لڑکی لے آیا جس سے وہ شادی کر چکا تھا۔ یہ خبر بجلی بن کر مجھ پر گری تھی۔ وعدے کے مطابق میں یہ سب کچھ برداشت کر بھی لیتی اگر میرا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتا۔ میں نے یہ سب امی کو بتایا تو وہ میری پھوٹی قسمت پر ماتم کرنے لگی، اور پھر انہوں نے مجھے بہت ہمت سے سمجھایا، بیٹا اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ ان کی بات سنتے میں شدید دھچکے کی زد میں آئی، لیکن امی بولی، تمہیں صبر کا پھل اللہ دے گا، لیکن اب تمہاری طلاق کا غم میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری امی کے کہنے پر برداشت کی انتہا کرتی میں واپس سسرال لوٹ گئی۔ میری نند اپنی نئی بھابھی کی آؤ بھگت کر رہی تھی۔ میری سوتن اور نند نے مجھے یوں طنزیہ دیکھا جیسے سالم نگل جائیں گے۔ میں سب کو نظر انداز کیے اپنے کمرے میں چلی گئی جو میں بدل چکی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ میرا شوہر اور اس کی بیوی خوش تھے، لیکن گھر میں اچانک میری نند اور میری سوتن کی لڑائیاں ہونے لگی تھیں۔ میری نند، جس کو اپنی چلانے اور اپنا سکہ اوپر رکھنے کی عادت تھی، وہ پچھتا رہی تھی کیونکہ میری سوتن اسے شادی نہ ہونے کے بھائی کے در پر پڑے رہنے کے تانے دینے لگی تھی، اور میرا شوہر بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میری نند کو جلد احساس ہوا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، اس لیے رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ دن رفتار پکڑ کر گزرے اور شادی کو 6 ماہ گزر گئے، جب اچانک ہاسپٹل میں ایک مریض آیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے دھچکا لگا کہ وہ مریض تو میرا شوہر ہی تھا۔ جب یہ بات گھر میں پتہ چلی تو رونا مچ گیا۔ آپریشن کے بعد میرا شوہر معذور ہو گیا۔ میری ساس اور نند بڑی غمزدہ تھیں، جبکہ میری سوتن بھی رو رہی تھی۔ مجھے تو کسی نے غمزدہ ہونے کا بھی حق نہیں دیا تھا۔ اس واقعے کو ہفتہ ہی گزرا تھا جب میری سوتن نے میکے جا کر میرے شوہر کو خلا کا نوٹس بھیج دیا کہ اب اس کی وہ ذمہ داری اور خرچ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ وقت میرے شوہر پر بہت مشکل تھا جب ایک دن میرے شوہر نے مجھے بلایا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھ سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ صورت سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سیرت ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور اچھی زندگی بھی سیرت سے ہی گزرتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، وہ کاغذ کس چیز کا تھا؟ کہیں اس کی وجہ سے تو میرے شوہر کا پیر نہیں کٹا؟ میری بات پر میری ساس افسردگی سے مسکرائی اور بولی، بیٹا وہ پرچی نہیں تعویذ تھا جس سے تمہارے شوہر کو تمہاری خوبیاں دکھتیں۔ میں اپنی ساس کے بتانے پر خاموش ہو گئی۔ بہنوں اور بھائیوں، حسن سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کی سیرت خوبصورت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔